السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسد شریف، ہیڈ کوآرڈینیٹر مسلم اسٹوڈنٹ لیگ PP 178 آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یوم آزادی کی خوشی کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنت سے ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ یہ نہ ہمارے لیے محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری قوم کی عظیم داستان کا وہ سنہری باب ہے جس کو سن کر آج بھی ہمارے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں ہیں، ان کی محنت، ان کا صبر اور ان کا حوصلہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ لمحات یاد کریں جب ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہم آج اس آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو قربانیاں دی گئیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی بلکہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے مضبوط دیوار ہیں۔ وہ مضبوط دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت سکھاتی ہے جو ہمارے آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے 14 اگست 2024 کو ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ اکھڑیاں خاص میں ایک عظیم و عالیشان کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس میں پورے ملک سے نامور سیاسی، مذہبی اور سماجی رہنما شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی وفد بھی شرکت کرے گا جو کہ فلسطین غزہ میں ہو رہے مسلمانوں پر مظالم سے ہمیں آگاہ کرے گا۔ اس موقع پر ہم ان تمام مسائل پر گفتگو کریں گے جو آج ہمارے ملک کو اور فلسطین کو درپیش ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے متحد ہوں گے۔ کانفرنس ہماری قومی شعور کو پیدا کرنے، ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں اور اپنے وطن عزیز کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اس عظیم وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اصل طاقت ہمارا اتحاد، ایمان اور تنظیم ہے۔ دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیں امن و سکون اور ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پائندہ باد۔